تین لوگوں کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ نمبر 1، سفید بالوں والے مسلمان کا۔ ہمارے ہاں تو خیر ہماری کیا تربیت ہوئی ہے اس معاشرے میں ویسے تو مجموعی، کہ شخص جو کہ صرف عہدے میں نیچے ہے، چاہے وہ سفید بالوں والا ہی کیوں نہ ہو، اکثر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ڈرائیور ہے، مالی ہے گھر میں، یا کوئی بھی اور ملازم ہے، چونکہ وہ غریب آدمی ہے یا وہ ان پڑھ آدمی ہے، تو 8 سال کا بچہ بھی اس کو نام لے کے بلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 10 سال کا بچہ بھی وہ نام لے کے بلا رہا ہوتا ہے۔ تو جو ادب کا تقاضا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا جو اسلوب ہے اس کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ کس معاملے میں آپ سے کمتر ہے۔ اچھا یہ فلاں شخص علم میں کمتر ہے، اس کو تو تڑا کر کے بات کر لو، یہ فلاں عمر میں کم ہے، اس کو تو تڑا کر کے بات کر لو، یہ فلاں رینک میں کم ہے، اس کو تو تڑا کر کے بات کر لو۔ طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کسی شخص کا احترام کرنے کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں، یعنی اس کو مزید رسپیکٹ دینے کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں۔ لہذا جو عمر میں زیادہ ہے اس کی اس لیے رسپیکٹ کرے کہ وہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کام میں تجربے میں آپ سے زیادہ ہے تو آپ اس کی اس لیے رسپیکٹ کریں کہ وہ آپ سے اس کام میں کے تجربے میں زیادہ ہے۔ اگر کوئی علم میں زیادہ ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں کہ وہ علم میں زیادہ ہے۔ اگر کسی نے انسانیت کی خدمت آپ سے زیادہ کی ہوئی ہے تو آپ اس بنیاد پہ اس کی رسپیکٹ کریں کہ یہ لوگوں کی خدمت مجھ سے زیادہ کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے ساتھ نیک نظر آتا ہے تو آپ اس کی نیکی کی بنیاد پر آپ اس کی تعظیم کریں کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک آدمی ہے۔ تو طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ شخص جو اس عمر کو پہنچ گیا کہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو اب اس شخص کا احترام اس بنیاد پر ہمارے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے وہ جو بھی باقی مسائل اس کے ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سفید بالوں والا شخص بھی کوئی غلطی کرے یا کچھ کرے، ادب کے دائرے میں رہ کے جو ڈیل کرنا ہے وہ کیا جائے گا، ادب کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسرا فرمایا وہ حامل القرآن، اور وہ حامل قرآن جس نے قرآن مجید کو لیا اور پھر نہ اس کے معاملے میں غلو کیا۔ غلو کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو لے کر اس میں انتہا پیدا کر دی، ہر شخص پہ فتوے لگانا شروع ہو جائے ایک شخص کہ دیکھو تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بالکل قرآن کو ایک عام کتاب کی طرح ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے اور کوئی فلسفی اس نے پڑھی ہے، سائیکالوجی پڑھی ہے، ساتھ میں اس نے قرآن بھی پڑھ لی ہے، اور بالکل جیسے برابر ہیں یا جیسے وہ شیء زیادہ بہتر ہیں، تو نہ غفلت برتنے والا ہو نہ وہ غلو کرنے والا ہو۔ اور تیسرا فرمایا وہ اکرام ذی سلطان المقسط، انصاف کرنے والا حکمران۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا حکمرانوں کے بارے میں، ہمارے ہاں عام طور پہ کچھ فینٹیسیز ہوتی ہیں ہماری، وہ خیالی دنیا میں ہوتی ہیں، فیری ٹیلز کی حد تک وہ ٹھیک ہے، حقیقی دنیا میں ان کا معاملہ مختلف ہے۔ دیکھیے جیسے وہ ایک اصول بھی ہے نا کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، میرے لیے ظلم نہ کرنا اور ایک بادشاہ کے لیے ظلم نہ کرنا یہ جیسا نہیں، میں کرنا بھی چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے سے ماتحت 2-4 لوگ نہیں ہوں گے نا، ان کو بھی 2-4 ہی سنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے پاس جو اکڑنے کے لیے بہانے موجود ہوتے ہیں، اسباب موجود ہوتے ہیں، اس پر ہوتے ہوئے کسی بادشاہ کا عدل پر قائم ہونا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی ولایت ہے، واضح۔ اسی لیے کوئی حکمران اگر چند چیزیں اس میں غلط بھی ہوں، کسی حکمران میں چند چیزیں غلط بھی ہوں، تو اسلام اس کے بارے میں ہی نہیں کہتا کہ اس کی 2 غلطیوں کو پکڑ کے کیا کرو، اس کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کو ہٹا کے دوسرا جو لاؤ گے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی انسان ہوگا۔ یعنی یہ ایکسیپشنلی پاسبل ہے کہ کوئی شخص پورے ملک پر حکمران ہو، سب چیزیں اس کے انڈر ہوں، اور وہ کیا کرے؟ کوئی اونچ نیچ نہ کرے، 100% سب چیزیں بالکل ٹھیک کر رہا ہو، یہ آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں حکمرانوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں میں اگر سارے معاملات سیدھے سے لے کے چل سکتا ہوں تو حکمران کیوں نہیں لے کے چل رہا؟ تھوڑی سی بندے کو ہو سکتا ہے اسپیس ملے تو بندہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنا شروع کر دے۔